ناظرین، جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اپنی ریاست کے حق میں بلا تفریق آئینی دستور و قوانین بنائے جاتے ہیں، اور ان قوانین کو لاگو کرنے اور قوانین کی بالادستی کے لیے ہر شہری کو شروع سے ہی تربیت دی جاتی ہے، جس کا اندازہ آپ ایک لبنانی شہری کی آپ بیتی سے لگا سکتے ہیں۔ لبنانی شہری اپنی روایات سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں جاپان کے 3 روزہ وزٹ کے دوران ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا کہ کچھ فراغت کے دوران میں سوئمنگ پول میں نہانے اترا اور کسی اور کو اپنے ساتھ سوئمنگ پول میں نہ پاتے ہوئے کچھ بے ساختگی میں نے سوئمنگ پول میں پیشاب کر دیا کہ کسی کو کیا پتا چلے گا، لیکن کسی کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے سوئمنگ پول میں جدھر پیشاب پھیلتا گیا، پانی اپنا رنگ تبدیل کرتا گیا اور یوں چند ہی لمحات میں پانی کا ایک بڑا حصہ اپنا رنگ تبدیل کر چکا تھا۔ سیکیورٹی پر مامور افراد فوری وہاں پہنچ گئے اور مجھے حصار میں لے لیا گیا۔ میری موجودگی کے دوران ہی متعلقہ عملہ آیا اور سوئمنگ پول کا پانی تبدیل کرنے میں لگ گیا۔ مجھے ریسپشن پر لے جایا گیا، میرے پاسپورٹ پر اسٹیمپ کر کے اور ساتھ میرا باقی کا سامان میرے حوالے کرتے ہوئے مجھے ہوٹل سے باہر نکال دیا گیا۔ اب میں شہر کے جس بھی ہوٹل کا رخ کرتا، ریسپشن پر بیٹھا عملہ میرا پاسپورٹ دیکھ کر کہتا، تم ہی ہو نا جس نے سوئمنگ پول میں پیشاب کیا تھا؟ گویا مجھے کسی 5 اسٹار یا بڑے ہوٹل میں روم نہیں ملا، تو میں نے اپنے سوارت خانے کا رخ کیا اور انہیں ساری کہانی سنا دی۔ انہوں نے مجھے کہا، آپ کوئی ایسا ہوٹل تلاش کریں جس میں سوئمنگ پول نہ ہو۔ چنانچہ میں نے باقی کے 2 روز ندامت کے ساتھ دل پر بوجھ لیے ایک عام سے ہوٹل پر گزارے۔ خیر، جب جاپان چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ میں امیگریشن پر پہنچا تو وہاں ڈیوٹی پر مامور آفیسر نے میرے پاسپورٹ پر مہر لگاتے ہوئے کہا، امید ہے کہ آپ کو اپنے کیے پر اچھا سبق مل گیا ہوگا۔ تو ندامت میں خاموشی کو عافیت جان کر میں وہاں سے چپ چاپ نکل گیا۔ وہ لبنانی شہری کہتے ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ جیسے 3 دنوں میں پورا جاپان جان چکا تھا کہ میں ہی وہ شخص تھا جس نے سوئمنگ پول میں پیشاب کیا تھا۔ اس واقعے کو عرصہ بیت گیا۔ اگر آج بھی مجھے کوئی جاپانی نظر آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اسے بھی میری اس حرکت کے بارے میں پتا ہو۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے ملک میں انسانی جان و مال کی کوئی قدر نہیں۔ آئے روز دن دہاڑے گن پوائنٹ پر لوگوں کی املاک لوٹی جاتی، نامعلوم افراد ٹارگٹ کلنگ میں بیچ چورائے مظلوموں کی جان لے کر چلے جاتے ہیں۔ طاقتور مفلس او مظلوم کی چھت اور زمین زور بازو چھین لیتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی رہی کہ نہ گن پوائنٹ والوں کو نشانے پر لیا جا سکا، نہ ہی نامعلوم افراد کو معلوم کیا جا سکا، نہ ہی قانون کو طاقتور کی چوکٹ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکا۔ ملک سے کھربوں روپے لوٹ کر بیرون ملک بھیج دیے جاتے ہیں اور کسی کو کان تک خبر نہیں ہوتی۔ خزانہ خالی کس نے کیا، کس کی ملی بھگت سے ہو رہا، کون ملا ہوا، کون اور کب سے کھا رہا، متعلقہ ادارے کدھر سوئے رہتے یا پھر وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہوتے۔ کرپٹ نظام میں قانون اگر طاقتور کے گھر کی لونڈی بن جائے تو دوستو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ سرمایہ دار اور ایلیٹ کلاس سے سول اداروں کی آزادی، اختیارات کی منتقلی اور صرف قانون کی بالادستی سے ہی ہم دنیا میں سرفراز ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ اسد میمون کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔